الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، دنیا میں جتنے جاندار ہیں ان کو ایک نہ ایک دن موت کا جام پینا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو، موت پر اس کو یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی۔ چھوٹا ہو یا بڑا، بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، مومن ہو یا کافر، ہر ایک کو موت آنی ہے اور موت پر ہر آدمی کو یقین ہے۔ لیکن آج کے خطبے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اچھی موت کی علامتیں کیا ہیں اور بری موت کی علامتیں کیا ہیں۔ موت کے سلسلے میں تو ہم سب کو یقین ہے کہ موت آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بار بار موت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارا اجر قیامت کے دن تم کو دیا جائے گا۔ یعنی اچھا کرتے ہو تو اچھا اجر ملے گا، برا کرتے ہو تو برا ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان۔ معلوم یہ ہوا کہ موت سے ہر ایک کو ہمکنار ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعے میں بھی بند ہو جاؤ تو موت وہاں بھی پہنچ جائے گی اور تم کو موت سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو شر اور خیر میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، یعنی کبھی نیکی کا موقع ملے گا، کبھی برائی کا موقع ملے گا۔ یہ تمہاری آزمائش ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ تم کو موت دے دے گا۔ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، جو تمہارے اوپر متعین کیا گیا، یعنی موت کا وقت متعین ہے، موت کا فرشتہ متعین ہے۔ جب موت کا وقت آئے گا فرشتہ اس جگہ پر پہنچ جائے گا، نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے، اسی وقت موت ہو جائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ 5 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ موت آئے گی، موت سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑنے والی، انسان دنیا کی رونقوں میں، دنیا کی آلائشوں میں، دنیا کی آزمائشوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار رہتا ہے اور اپنی موت کو بھولا رہتا ہے۔ اس لیے موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ ہر روز مرنے والا ہمارا ساتھی ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں، اگلی باری آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہاری موت تم کو یاد آئے گی۔ تو یہ تمام قرآن کی آیتیں اور احادیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آدمی کو کبھی بھی اپنی موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے۔ موت وہ جس پہ زمانہ کرے افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، جو اچھی موت کی علامتیں بتائی جائیں گی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ آدمی جنتی ہے، اور جو بری موت کی علامتیں بتائی جائیں گی، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ آدمی جہنمی ہے۔ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اچھی موت ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، بری موت ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرے، بس صرف اتنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اچھی موت کی نشانی ہے تو جنتی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے پھر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ مہاجر تھے، انصار میں جن کے گھر میں ان کا قیام ہوا تھا، ان کی خاتون نے ان کی خدمت کی، ان کی بیماری میں ان کی پرورش کی، ان کی مزاج پرسی کی۔ انتقال کے بعد ان کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، کفن پہنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں پہنچے تو اس خاتون نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی، بڑی بہترین موت آپ کی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ ان کو نعمتیں عطا کی گئی ہیں؟ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ بہترین موت ہے؟ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ اچھی موت نصیب ہوئی ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔ تو ہم صرف امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ کسی کے بارے میں حتمی فیصلہ کر لینا کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ یہ بنیادی باتیں آپ کے ذہن میں رہیں تاکہ آگے کی جو باتیں سنیں اس پر آپ کو فیصلہ کرنے میں یا کسی نتیجے پر پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔
اچھی موت کی تقریباً 18 علامتیں میں نے نوٹ کی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے جو اپنی ثوابدید کے مطابق نوٹ کی ہیں 18 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پر موت آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو مرنے والے کو کلمہ نصیب ہونا، بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جب وہ مرنے لگتے ہیں تو بار بار کلمہ پڑھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے مرنے والے ساتھی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پڑھیں تاکہ مرنے والا سنے اور وہ بھی پڑھے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لقنوا موتاکم، اپنے مرنے والے کو تلقین کرو، کہو اس کو کہ پڑھے لا الہ الا اللہ۔ مرنے والے کے سامنے اس کے رشتہ دار، اس کے اعزاء اور اقربا جو موجود ہیں انہیں کہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے اچھی موت کی دوسری نشانی ہے مرتے وقت پیشانی پر پسینہ آ جانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن آدمی جب مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ پیشانی پر پسینہ آنا یہ اچھی موت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے تیسری علامت حج اور عمرہ کے دوران موت آنا۔ آدمی حج کے لیے گیا ہے، عمرے کے لیے گیا ہے، حالت احرام میں ہے، اور اس حالت میں اگر اس کو موت آ گئی تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں ایک شخص احرام کی حالت میں تھا، سواری سے گر گیا، سواری نے اس کے گردن کو مروڑ دیا، یعنی اس کے اوپر کھر رکھ دیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اس ساتھی کو غسل دو بیری کے پتے سے اور پانی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 2 کپڑے میں کفن پہناؤ۔ عام طور پر جو ہم میت کو کفن دیتے ہیں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 3، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں مرنے والے کے لیے کہا کہ اس کو 2 کپڑے میں کفن پہناؤ۔ اسی طریقے سے مرنے والے کو ہم خوشبو لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت احرام میں مرنے والے کو خوشبو نہیں لگایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چہرے کو، سر کو کھلا رکھو۔ عام طور پر میت کو جب ہم کفناتے ہیں تو اس کا چہرہ بھی ڈھک دیتے ہیں، اس کا سر بھی ڈھک دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں مرنے والے کے متعلق فرمایا کہ اس کا چہرہ بھی کھلا رکھو اور اس کا سر بھی کھلا رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالت احرام میں سر اور چہرہ کھلا رکھا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب یہ شخص اٹھے گا ملبیاً، تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے، اچھی موت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات جو اچھی موت کی نشانی ہے، جمعہ کے دن انتقال کرنا یا جمعہ کی رات میں انتقال کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ، کوئی بھی مسلمان آدمی اگر جمعہ کے دن انتقال کرتا ہے یا جمعہ کی رات میں انتقال کرتا ہے، الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ حدیث آپ کو سنن ترمذی میں مل جائے گی۔ تو جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں انتقال کرنا یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں علامت، اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہونا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی گردنیں کٹائیں۔ شہید کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب ان کی زندگی کیسی ہے ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ کے راستے میں شہید ہونا یہ بھی بہت خوش نصیبی کی بات ہے اور اچھی موت کی علامت ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ اللہ کے نزدیک شہید کے لیے 6 انعامات ہیں۔ نمبر 1، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے، مرنے سے پہلے ہی جنت میں اس کا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 4، الفزع الاکبر، قیامت کے دن جو بڑی گھبراہٹ ہوگی جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ بچا لے۔ تو شہید ہونے والا الفزع الاکبر بڑی گھبراہٹ سے قیامت کے دن محفوظ رہے گا۔ اور 5واں انعام یہ ہے کہ اس کے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کے ایک یاقوت، ایک موتی کی قیمت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ایسا تاج پہنایا جائے گا، ایک یاقوت، ایک موتی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، تو پورے تاج کی قیمت کیا ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ نمبر 6، چھٹا انعام یہ ہوگا کہ 72 حوروں سے اس کی شادی کرائی جائے گی۔ 72 حوروں سے اس کی شادی کرائی جائے گی اور اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی وہ سفارش کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 انعامات بتائے ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ 5ویں صفت اللہ کے راستے میں شہید ہونا یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ نمبر 6، اچھے موت کی علامت میں سے حالت نفاس میں موت آنا۔ مردوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوئیں، خواتین بھی زچگی کا جو دور ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بہت ساری خواتین اس درد کو برداشت نہیں کر پاتی ہیں اور اسی حالت میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ زچگی کی حالت میں، بچہ پیدا ہونے کے وقت میں اگر کسی خاتون کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن دارمی کی حدیث ہے، وَالْمَرْأَةُ تَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جُمْعًا شَهَادَةٌ، ایسی عورت جس کی ولادت کے وقت، بچے کی ولادت کے وقت اس کا انتقال ہو جائے، اس عورت کو شہادت کا مقام ملے گا۔ تو وہ عورتیں بھی خوش نصیب ہیں جن کی بچوں کی ولادت کے وقت حالت نفاس میں ان کی موت ہو جاتی ہے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ نمبر 7، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے موت آنا۔ بہت سارے لوگ، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے، مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے، مومن کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ کبھی کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ چند دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا، ڈاکوؤں نے، چوروں نے آپ کو گھیر لیا، اب آپ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے عقیدے کا سودا کر لیتے ہیں۔ ارے بھئی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی میں نے کہا کہ موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اپنے وقت سے پہلے کسی کو موت نہیں آئے گی اور موت میں تاخیر بھی نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے مال کو بچانے کے لیے ڈیفنس میں اگر کوئی شخص قتل کیا گیا تو اس کو شہادت کا مقام ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے مال کو بچاتے ہوئے، دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، اس کا بھی مقام شہادت کا مقام ہے۔ تو اپنے مال کی حفاظت، بخاری کی حدیث ہے، کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔
آپ نے زندگی بھر جو مال کمایا ہے کسی چور اچکے کے حوالے نہ کریں، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اگر آپ کی جان بھی چلی جائے کوئی پرواہ نہ کریں، کیونکہ یہ اچھی موت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مرتا ہے تو یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ اپنے جان کی حفاظت کرنا، جس کو ڈیفنس کہتے ہیں، کسی نے آپ کو مارنا چاہا، آپ نے ڈیفنس کیا، لیکن آپ کی موت ہو گئی، آپ کو شہادت کا مقام ہے۔ آپ کے گھر والوں پر، آپ کی بیوی پر، آپ کے بچوں پر، آپ کی بچیوں پر، آپ کے گھر والوں کے اوپر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ بزدلی نہ دکھائیں، آپ لڑیں اس سے، آپ ڈیفنس کریں۔ اگر اس وقت آپ کی موت ہوگی، شہادت کی موت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، من قتل دون دمہ، جو شخص اپنے خون کی حفاظت کے لیے قتل کیا جائے، فہو شہید، تو وہ شہید ہے، اس کو شہادت کا مقام ملے گا۔ ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، جو اپنے گھر والوں کی جان کی حفاظت کے لیے قتل کر دیا گیا، اس کو بھی شہادت کا مقام ملے گا۔ یہ حدیث آپ کو سنن ترمذی میں ملے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں پہرا دینا، اللہ کے راستے میں پہرا دینا یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے اور بہت ہی اچھی موت کی علامت ہے۔ اللہ کے راستے میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اسلامی سرحدوں پر پہرا دینا، مجاہدین جب سو رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، مجاہدین کی حفاظت کے لیے پہرا دینا، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرحد پر ایک دن اور ایک رات، سرحد پر صرف ایک دن اور ایک رات پہرا دینا ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ ایک آدمی ایک ماہ تک نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی قیام کرتا ہے، تو سرحد پر ایک دن ایک رات پہرا دینا، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا، اسلامی مجاہدین کی حفاظت کرنا، ایک رات ایک دن اگر کسی نے پہرا دیا تو یہ ایک مہینے کے روزوں سے اور ایک مہینے کی قیام سے، نفلی روزے نفلی قیام سے بہتر ہے۔ اور اگر پہرا دیتے ہوئے وہ شخص فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جو وہ کر رہا تھا آئندہ بھی جاری رہے گا، اس کے لیے اس کا رزق بھی جاری کیا جائے گا، اور وہ قبر میں سوالات کے امتحان سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مرتا ہے تو یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسلامی شعائر کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اچھی موت کی 10ویں علامت یہ ہے کہ اس مرنے والے کے تعلق سے مومن لوگ گواہی دیں کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی تعریف فرمائی، کہا بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا اللہ والا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے اس گزرنے والے کے متعلق فرمایا یہ اچھا آدمی نہیں تھا، یہ برا آدمی تھا، اللہ کی مخلوق اس سے پریشان تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کچھ دن پہلے ایک نیک آدمی کا جنازہ گزرا تھا، ہم نے اس کے صفات بیان کیے تو آپ نے کہا تھا واجب ہو گئی۔ آج ایک برے آدمی کا جنازہ گزرا، ہم نے اس کے صفات بیان کیے تو آپ نے کہا واجب ہو گئی۔ معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تم مومنوں جس کو اچھا کہہ دو وہ اچھا ہے، جس کو برا کہہ دو وہ برا ہے۔ مومن لوگ، اچھے اور نیک لوگ جس کے بارے میں گواہی دیں وہ اچھا اور نیک مانا جاتا ہے۔ مومن اور اچھے لوگ اگر کسی کو برا کہیں تو وہ برا مانا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اچھے لوگ ہمارے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاتے چلو تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں۔ اچھا کہنا، نیک لوگ اچھا کہیں، کسی کو کوئی آدمی، ہر آدمی اچھا نہیں کہہ سکتا۔ میں ہوں، ہر آدمی مجھے اچھا کہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ ہیں، آپ کو ہر آدمی اچھا کہے نہیں ہو سکتا۔
اچھے اور نیک لوگ اللہ والے آپ کو اچھا کہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچانا، نیک لوگوں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچانا۔ اللہ والے نیک لوگ اگر آپ کو اچھا کہتے ہیں تو آپ اچھے ہیں، اللہ والے نیک لوگ اگر آپ کو برا کہتے ہیں، آپ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، پرہیزگار ہیں تو برے ہیں۔ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، خصوصاً اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی طریقے سے اچھی موت کی 11ویں علامت یہ ہے کہ اللہ کے ملاقات کو پسند کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اگر اس سے مراد موت ہے تو موت کو تو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، یہاں وہ نہیں مقصد ہے جو تم سمجھ رہی ہو، یہاں مقصد یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے اس کی پنڈلیاں مل جاتی ہیں، ایڑیاں رگڑنے لگتا ہے، اگر اچھا اور نیک ہے تو اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ برا ہے تو جہنم میں اس کا برا مقام دکھایا جاتا ہے، نیک ہے تو اللہ سے ملنے کی تمنا کرتا ہے۔ وہ مرنے والا کہتا ہے اللہ مجھے اٹھا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پیارے نبی کا سر ہمارے گود میں ہے، آخری جملہ جو آپ نے کہا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک سچا اور نیک مومن جب جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد اس کی موت ہو، وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، اور اگر برا آدمی ہے تو وہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں یہ مراد ہے، اور اچھے آدمی کی موت بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ برے آدمی کی موت جب وہ برا آدمی جہنم میں اپنا مقام دیکھتا ہے، مرنا نہیں چاہتا ہے، اس کی روح اس کے جسم کے حصوں میں بھاگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ منظر بیان کیا موت کا کہ جب کافروں کی موت ہوتی ہے روح نکلنا نہیں چاہتی ہے، فرشتے ان کو تماچے مارتے ہیں، ان کی پیٹھ پر لات اور گھونسے مارتے ہیں، ان کے چودڑوں پر مارتے ہیں، مار مار کر ہڈیوں کو توڑ دیتے ہیں، اور بڑی سختی کے ساتھ کافر کی موت ہوتی ہے، اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ملاقات کی تمنا کرنا اور اللہ سے ملاقات نہ کرنا یہ مفہوم ہے۔ اچھا اور نیک آدمی ہے تو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ برا آدمی ہے تو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا ہے، اللہ بھی انہیں اس سے ملنا چاہتا ہے۔ تو یہ اچھی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کرے۔ اسی طریقے سے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، سید الاستغفار پڑھتے ہوئے اگر کسی کی موت آئی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، جو پوری دعا ہے یہ سید الاستغفار ہے، یہ تمام دعاؤں کی سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار کرتے ہوئے کسی کی موت ہوتی ہے تو یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے نیند کی حالت میں اگر آپ نے دعا پڑھ کر سوئے ہیں، آپ دعا پڑھ کر سوئے ہیں اور نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی تو یہ بھی اچھی موت مانی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دعا پڑھ کر سوئیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگ دن بھر محنت کر کے تھکے ہارے ہوئے کھاتے ہیں سوتے ہیں، کھاتے ہیں سوتے نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا معمول بنا لو دعاؤں کا اہتمام کرنا، اٹھنے کے وقت دعا پڑھنا، بیٹھنے کے وقت دعا پڑھنا، کھانے سے پہلے دعا پڑھنا، کھانے کے بعد دعا پڑھنا، سونے سے پہلے دعا پڑھنا، سونے کے بعد اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھنا، گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھنا۔
کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس کا مطلب نہیں کہ 24 گھنٹہ ذکر ہی کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ ذکر کا اہتمام کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے۔ جو دعائیں ہیں آپ سب کو معلوم ہے، دعا کی کتاب ہے، حصن المسلم ہے، کتاب الدعا ہے، مسنون دعائیں ہیں الحمدللہ ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے سب کچھ سمیٹ کر کے ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اور بہت ہی مختصر کر کے دے دیا ہے۔ پھر اس کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہ کریں تو اس کا مطلب دنیا کی رنگینیوں نے ہم کو جکڑ رکھا ہے، دنیا کی رنگینیوں نے ہم کو جکڑ رکھا ہے۔ یہ دعائیں پروٹیکشن ہیں، یہ دعائیں آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نیند کی حالت میں دعا پڑھ کے اگر کوئی سویا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اس حالت میں اس کی وفات ہوئی تو یہ فطرت کی موت ہے۔ اسی طرح طاعون کی بیماری میں اگر کوئی شخص مر گیا تو اس کی بھی اچھی موت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شہادت کا موت ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے پیٹ کی بیماری میں کوئی مبتلا ہو کر کے اگر مر گیا، یہ بھی اچھی موت کی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کہیں جا رہا تھا یا آگ لگ گئی یا گھر میں تھا اگر جل گیا، وہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ آپ کسی گھر میں تھے، زلزلہ آ گیا، گھر دھنس گیا، دب گئے اس کے نیچے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں موت آنا، مدینے میں موت کی تمنا کرنا، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے۔ میں نے وہ واقعہ بہت پہلے بتایا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت ملے اور تیرے نبی کی شہر میں موت ملے۔ صحابہ کرام کہتے تھے امیر المومنین اگر شہادت کی موت ہوگی تو آپ کو مدینے سے باہر جانا پڑے گا، اس لیے کہ اسلام کی سرحدیں بہت وسیع ہو چکی ہیں، اور اگر مدینے میں موت ہوگی تو شہادت کیسی ہوگی؟ میرے بھائیوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے دعا کرنا میرا کام ہے، قبول کرنا راستے نکالنا اللہ کا کام ہے۔ میرے بھائیوں سچے دل سے جو دعائیں کی جاتی ہیں اللہ راستے نکالتا ہے۔ مدینے میں آپ کی وفات ہوئی، مسجد نبوی میں آپ کی وفات ہوئی، محراب رسول میں آپ کی وفات ہوئی، حالت نماز میں آپ کے اوپر فجر کی نماز میں آپ امامت کر رہے تھے، ایک مجوسی نے آپ کے اوپر حملہ کیا۔ دعاؤں میں اخلاص پیدا کرو، سچے دل سے کی جانے والی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں نتیجہ اخذ کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اسباب اور وسائل کو اپنانا ہمارا کام ہے، اور نتیجے ظاہر کرنا اللہ کا کام ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نتیجہ پہلے نکالنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی شہادت کی موت دے، تیرے نبی کے شہر میں دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کی موت نصیب فرمائی اور نبی کے شہر میں نصیب فرمائی۔ اسی طریقے سے اچھا کام کرتے ہوئے موت آنا، نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی، سجدہ کرتے ہوئے موت آ گئی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، روزے کی حالت میں اچھا کام کرتے ہوئے موت آئی، یہ سب کیا ہے؟ اچھی موت کی نشانیاں ہیں۔ یہ 18 نشانیاں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، پہلے میں نے وضاحت کر دی، نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بری موت کی کچھ علامتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے اور بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بری موت کی علامت کیا ہے؟ آدمی کو کفر پر مرنا، ایمان نہیں نصیب ہوا، جیسا کہ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خدمت کی، آپ کا پورا ساتھ دیا، اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ کے خاندان کے سارے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اس وقت ابو طالب نے کہا تھا بیٹا جا تیرا کام کر، جب تک یہ تیرا بوڑھا چچا زندہ ہے تیرا کوئی بال نہیں باقا کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں ابو طالب نے نبی کی وہ خدمت کی تھی آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، حالت کفر میں مرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے منہ پر کان رکھ دیا، کہا چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے یہاں حجت قائم کروں گا۔ لیکن ابو طالب نے کہا الا ملت ابی، میں اپنے باپ کی ملت پر مر رہا ہوں، کلمہ نہیں پڑھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، کفر کی حالت میں موت ہوئی۔ میرے بھائیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو دیا جاتا ہے، ان کے جوتے کے برابر آگ کے انگارے ہیں جس سے ان کا سر کھولتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں کلمہ نصیب نہ ہونا، کفر کی حالت میں مرنا یہ بری موت کی نشانی ہے۔ شرک کی حالت میں مرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا یشرک باللہ دخل النار، جو شخص اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا۔
قبر پرستی، بت پرستی، یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ شرک سے توبہ کرو میرے بھائیوں، یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی، یہ نماز، یہ روزے، یہ صدقہ، یہ خیرات، یہ حج، یہ عمرہ، یہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر شرک کرتے ہوئے مرے۔ میرے بھائیوں، بت پرستی اور قبر پرستی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بت پوجنے والا بت کے سامنے سر جھکاتا ہے، قبر پوجنے والا قبر کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ جس طریقے سے بت پرستی حرام ہے، اسی طرح قبر پرستی بھی حرام ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بزرگوں کے نام پر، ولیوں کے نام پر، پیروں کے نام پر اللہ کے گھر کو ویران کر کے بزرگوں کے گھروں کو اور قبرستانوں کو اور مزاروں کو آباد کیے ہوئے ہے۔ قبر کی پوجا کرنا، قبر پہ سر جھکانا، قبر پہ وسیلہ حاصل کرنے کے لیے حاضر ہونا، قبر پہ چڑھانا، قبر پر لنگر تقسیم کرنا، یہ ساری شرکیہ کام ہیں۔ میرے بھائیوں، شرک کی حالت میں موت ہونا یہ بری موت کی علامت ہے۔ بدعت کی حالت میں بدعتیں کرتے ہوئے مرنا، کیونکہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، بدعتی اللہ کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ اسی طریقے سے چوری کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے، یہ ساری چیزیں بری موت کی علامت ہیں۔ آدمی فلم دیکھ رہا ہے، فلم دیکھتے ہوئے اس کی موت ہو گئی، زنا کرتے ہوئے اس کی موت ہو گئی، چوری کرتے ہوئے اس کی موت ہو گئی، گناہ کا کام کرتے ہوئے اس کی موت ہو گئی، یہ سب بری موت کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کب آئے گی۔ تنہائی کے برائیوں سے بچو، تنہائی کے گناہوں سے بچو۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، برائی کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، پوری دنیا آپ کی موبائل میں ڈال دی گئی ہے۔ اپنے بستر پر سویا ہوا نوجوان لڑکا اور لڑکی برائیوں میں ملوث ہیں، گندی فلمیں دیکھنا، فحش تصویریں دیکھنا، اپنے آپ کو اس میں مگن رکھنا۔ اگر اس حال میں آپ کی وفات ہو گئی، اگر اس حال میں آپ کی موت ہو گئی، یہ بری موت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اللہ نے ہمارے اوپر بہت احسان کیا ہے، ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، جبکہ دنیا کی اکثریت ایمان کے دولت سے محروم ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اپنی موت کو یاد رکھو، کہیں ایسا نہ ہو غفلت میں سوئے ہوئے ہوں اور موت کا فرشتہ پہنچ جائے اور برائی اور گناہ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو اچھی موت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے۔ خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔